الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل سورہ کہف ختم کی ہے اور آج ہم نے سورہ مریم شروع کرنی ہے۔ سورہ مریم جو ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے ہر قرآن کے طالب علم کو کہ قرآن مجید نے اہل کتاب، اب اہل کتاب میں مشہور جو ہیں وہ دو ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ باقی کتابیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے اور قرآن میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آیا ہے۔ میں آپ کو ایک 4 پیج کا ہینڈ آؤٹ بھیجوں گا جس میں قرآن میں مثلاً آپ بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن میں کس ذکر کہاں آیا ہے؟ سب سے پہلے اب آپ لکھتے جائیں اور بات جہاں سمجھنا ہے سوال کریں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 40 تا 123۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے اور اس کی آیات 40 سے لے کر 123 تک۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ جواب دیا کریں۔ جی سر۔ اچھا، ان میں لکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود پر جو انعامات کیے ہیں اس کا بیان ہے، یہود پر انعامات کا بیان اور ان کے جرائم کی 4 شیٹ۔ تو پہلا آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی تقریباً 100 آیات ہیں۔ اچھا، اب 1 تا 40 جو ہے وہ کوئی 4 رکوع بنتے ہیں۔ تو اب آپ کو میں لکھوا چکا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی جو 5 آیات ہیں وہ مومنین کے بارے میں ہیں، 6 اور 7 جو ہیں وہ پکے کافروں کے بارے میں ہیں، اور 8 تا 20 جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلی 20 آیات۔ اس سے اگلی 10 آیات جو ہیں 39 تک وہ ہیں شیطان کی جو ساری کاروائی ہے۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا دشمن شیطان نے کیا حرکت کی وغیرہ وغیرہ، اور 38 اور 39 میں بتا دیا کہ اب اس جنت میں اولاد آدم واپس آ سکتی ہے، بنی آدم واپس آ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ہدایت جو میں بھیجوں اس پر وہ عمل کریں، اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ناکام اور نامراد ہوں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ کتنا کلیئرلی بات بتا دی میں۔ اس کے بعد یہ 40 تا 123 میں یہود کے بارے میں کہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے تھے اور کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی، اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، لکھیں آل عمران۔ آل عمران کی آیت 23 تا 63، 23 تا 63، اور پھر آگے آیت 64 تا 101۔ ان آیات میں نصارہ کے عقائد پر پوری طرح بحث کی گئی ہے اور ان کے اندر کیا خامیاں اور کمزوریاں تھیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 23 تا 63 اور 64 تا 101۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی۔ اچھا، آگے چلیں۔ سورہ نساء میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ آیت
44 تا 57، 44 تا 57۔ پھر قرآن مجید نے یہود و نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ لکھے، سورہ المائدہ 41 تا 66، آیات 41 تا 66، 41 تا 66، اور پھر نہیں شروع میں بھی ہے آیت 12 تا 26، المائدہ کی 12 تا 26، اور پھر 41 تا 66، اور 41 تا 66، اور 109 تا 120۔ ابھی رہنے لیں۔ جی بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، ان میں اب بنی اسرائیل ذکر ہے؟ یہ سارا بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا ذکر ہے قرآن میں، جہاں جہاں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ نے سورہ لکھ لیا المائدہ۔ اب آ جائیں سورہ مریم جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اس سورہ میں مریم، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، اور اس میں یہاں بتایا گیا کہ نصارہ میں بعد میں کیا اختلافات ہوئے۔ اچھا، یہ تو وہ جگہ ہیں جو میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں کہ اس قرآن مجید میں۔ اچھا، پھر حضرت موسیٰ کا جو ذکر آیا ہے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، پھر سورہ قصص میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، یہ بھی لکھ لیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا سارا قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے، اس نے اتنی ساری آیات کیوں بیان کی ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں؟ کیوں؟ جلدی بتائیں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو کیا اور اس کی جو انہوں نے سزا۔ دیکھیں نا، یہ ہیں وہ چیزیں۔ جی ایک تو ان کے اندر پیغمبروں کا لگاتار آنا، اور یہ شروع سے ہی ایک چنی ہوئی قوم تھی، اس لیے جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ان کو قتل کیا اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ تو ہمیں بھی عبرت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ This اگر is تم not the بھی whole truth۔ یہ سب جو باتیں کہہ رہے ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے، بڑے غور سے سنیے آپ۔ جی ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اس نے ہدایت کے لیے سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں۔ سب سے زیادہ حالات اور واقعات بیان ہوئے یہود و نصارہ کے بارے میں، آیات میں نے لکھوائی ہیں آپ کو۔ وجہ سنیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور دنیا جب تک رہے گی یہود و نصارہ کی گمراہیاں آج بھی آپ دیکھ لیں، پوری دنیا ان گمراہیوں سے متاثر ہو کے کس طرح جہالت اور گمراہی میں لت پت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کے انبیاء کے عقائد کیا تھے، حضرت موسیٰ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آج آپ پڑھیں گے تفصیل سے بتایا، اور انہوں نے کس طرح تبدیلیاں کی دین میں، دین کی خلاف ورزیاں کی۔ یہود کا آپ پڑھ لیں سورہ بقرہ کی پہلی جو میں نے 100 تقریباً آیات بتائی ہیں آپ کو۔ قرآن کو ذرا پڑھیں سمجھ کر اور ہدایت کے نقطہ نظر سے، آپ کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین نے حق ادا کیا ہے۔ کیوں؟ آج بھی دیکھ لیں دنیا جس عذاب میں مبتلا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کہ دنیا کا اقتدار یہود و نصارہ کے پاس ہے۔ آپ نیتن ہاؤ کو دیکھ لیں،
وہ اتنا خبیث انسان ہے کہ کوئی درندہ بھی اتنا ظالم نہیں ہو سکتا. وہ انسان ہو کے جو ظلم، جس طرح پانی بند کیا ہوا ہے بچوں پر، دوائیاں بند کی ہوئی ہیں، قتل و غارت کی انتہا کر دی ہے. آپ چیزوں کو قرآن سے ہدایت لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے چیزیں بتائی ہیں، اور یہی وہ بصیرت ہے جو ہمیں صرف قرآن سے ملتی ہے. اور پھر ہمارے سامنے بالکل حق جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو دین اسلام، جو نظام اسلام ہے، وہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ وہ بالکل برحق ہے. یہ ہے جنرل، میں نے بڑی اختصار کے ساتھ بتایا ہے کہ یہود و نصارہ کو جو ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اب سوال کریں، آپ کوئی بھی سوال ہو. سر 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سارے قرآن میں بھرا پڑا ہے. کتنی زیادہ عبرت پکڑنے والا ہے فرعون کا واقعہ ہمارے لیے. ہاں، لیکن آپ بڑا بات جو کہہ رہے ہیں نا، بہت ہی مختصر کہہ رہے ہیں. کائنات میں فرعون سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہوا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دنیا کے ٹاپ کلاس گمراہوں سے فرعون اور انبیاء میں حضرت موسیٰ کا وہ مقام اور مرتبہ کہ 2 آیتیں، ساری 2 سورتیں پوری کی پوری، سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص پڑھ لیں. میں نے لکھوائی ہیں آپ کو. آپ صرف جنرلائز نہ کیا کریں، آپ قرآن کی حقیقت کو سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو دنیا کے سب سے گمراہ ترین انسان، باغی، جو اللہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے درجے پر ربوبیت کہتے ہیں، انا ربکم الاعلی. سر جی، یہ جو یہودی ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ نے اتنے پکے کر دی ہیں کہ ان کے دلوں میں بالکل بھی رحم نہیں ہے، یہ اتنے گمراہ ہو گئے. یہ پھر گمراہوں کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھیں، پہلے انبیاء کی اولاد ہیں یہ، ذرا نوٹ فرمائیں. جی. حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے. حضرت اسحاق ان کے پہلے بیٹے ہیں. اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں. پھر یہ انبیاء کی پوری لسٹ ہے. قرآن نے کچھ کے بیان کیے نام، کچھ کے نہیں ہیں. حتیٰ کہ آخری نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. انبیاء کی بھرمار کر دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس قوم نے انہی انبیاء کو پکڑ کے قتل کیا. مثلاً آپ دیکھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وہ بھی ایک رقاصہ کے کہنے پر. قرآن پڑھیں تو صحیح آپ. پھر آپ دیکھیں، انہوں نے پوری حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور دوبارہ آئیں گے. اب جو دوبارہ آئیں گے تو وہ کس دین پر عمل کریں گے، جلدی بتائیں. دین شریعت محمد. محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کیوں عمل کریں گے؟ اصل دین کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی لائف شریعت بھی آخری ہے، اس لیے حضور اسی صلی پر. اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہی آئے گی اور کوئی شے نہیں اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اللہ کے بندو، یہ سمجھو کہ یہ دین کامل اور اکمل ہو کے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب اس میں کسی پلس مائنس کی گنجائش نہیں ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو یہ اسی دین پر عمل کریں گے، یہی دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے. پتہ نہیں آپ کس طرح کی باتیں ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں. سر یہ موسیٰ کے دور میں جو 9 عذاب آئے تھے ان کے اوپر، سر پھر یہ ختم نہیں ہو جاتی تھی؟ پھر یہ اور جو بچ جاتے تھے پھر دوبارہ گناہ کرتے تھے؟ یہ جو 9 ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان نشانیاں عذاب کی بھیجی ہیں نا، بعض دفعہ توبہ طائب ہو جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے دعا کریں یہ ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے.
وہ اچھا دعا کرتے ٹل جاتا ہے، ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو ذرا قرآن کو آپ تفصیل سے پڑھیں نا، جی تو سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا، اور کوئی سوال یہود و نصارہ کے بارے میں؟ دیکھیں، دنیا کو جس اذیتوں میں مبتلا ہے آج، وہ انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اچھا، نصارہ کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے، کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ شرک فی ذات، کہ انہوں نے اللہ کی ذات میں کس کو شریک کر دیا؟ پہلے اللہ کے نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ کو بیٹا بنایا، اور بیٹا بنا کر اب ان کی پوجا بھی شروع کر دی، تو یہ شرک فی ذات ہے۔ اچھا، یہ تو ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ میں کہا کہ وہ تو سولی پر چڑھ گئے تھے، نعوذ باللہ، اور اب ہم جو گناہ کریں گے وہ بخشوا دیں گے۔ اس سے جو جہالتیں پھیلی ہیں، اس سے جو گناہ گار انسانوں نے کہا کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ جب اللہ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیغمبر نے ہماری ساری قربانیاں اب جو گناہوں کی کفارہ دے دیا اپنی سولی پہ چڑھ کر، تو اب ہمیں کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنا بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ تو مسئلہ تھا نصارہ کا، اور یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑی گمراہی کیا تھی یہود کی؟ سب سے بڑی گمراہی انبیاء کو جھٹلانا، ان کی لائیو حضرت تعلیمات کو انہوں جھٹلانا۔ نے حضرت محمد پہ ایکسپٹ نہیں انہوں کیا نے تھا بھی ان کو۔ شرک فی ضدی ذات ضدی کیا اور تھا عزیر ضدی اور علیہ ہاتھ السلام گرم، کو۔ ضدی اور ہاتھ گرم بہت ان کا عزیر علیہ سب بڑے غور سے سنیں، ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اس شریعت، موسفی شریعت کو، جس طرح آج ہم مسلمانوں نے اسلامی شریعت کا ستیہ ناش کر دیا، اس کے خلاف بتائیں مجھے کون سی عدالت ہے جو شرعی احکامات کے مطابق فیصلہ کرتی ہے؟ یہی وہ شرعی احکامات تھے جو مدینے کی ریاست کا دنیا میں نمونہ بن کے سامنے آئے۔ تو یہود کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے شریعت موسوی کو زبان سے تو قبول کیا، عملاً اس کے خلاف کیا، اور آج یہی مسلمان امت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم چیزوں کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں نا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ اور فکر میں کمزوری ہوتی ہے، پھر وہی آج بھی ہم بالکل یہود و نصارہ کی طرح سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا، نہ یہ قرآن نافذ ہوا۔ ورنہ اگر یہ نافذ ہو جاتا ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ، تو آج اس ملک میں، جس کے لیے یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، تو آج آپ دیکھتے کہ کتنا محفوظ انسان ہوتا، کتنا انسان پرامن پرسکون ہوتا۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے نہ کرے، ہم نے اتنی گمراہیاں کی، اتنی خلاف ورزیاں کی کہ ہم یہود کو پیچھے چھوڑ گئے، اور آج ملک جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اور پتہ نہیں یہود و نصارہ کے حکمرانوں نے اس حد تک گرے تھے یا نہیں جتنے آج ہمارے گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ دعائیں مانگیں ملک کے لیے، اپنے لیے دعائیں مانگیں، ان آمین۔ حکمرانوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ، یا تو ان کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ہماری ان سے جان بخشی کرا دے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ اب ساری میں نے آپ کو یہود و نصارہ کی، کیونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ان کو بیان کرنا بھی یہود و نصارہ کو تفصیل سے ہمیں سمجھانا تھا کہ یہ لوگ پہلے تھے جو یہی امت مسلمہ تھی، کیونکہ انبیاء ان کے پاس آئے، دین کی امامت ان کے پاس تھی، لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی
گمراہیاں اور سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو ایک پھر موقع دیا کہ وہ اس دین کو سمجھیں جو فائنل اور کمپلیٹ ورژن اس کا آ گیا ہے، اور اب اس نبی کی دعوت قبول کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز ہوں۔ لیکن انہوں نے بالکل وہی حرکتیں کی جو پہلے کر رہے تھے، اور اسی گمراہی اور اسی تباہی کا باعث بنے جو آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں کاش یہ مسلمان امت اور موجودہ دور کی مسلمان حکمران اس بات کو سمجھتے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ کر دی، ان نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، جس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی، تو کاش ہم اس کو سمجھتے، اس کو نافذ کرتے، اور اس کے فیض و برکات سے دنیا بھی جو ہے وہ جنت کی طرح بن جاتی۔ کوئی سوال کوئی اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان رکھا ہے؟ ورنہ ہم سر پھر یہود کا جو شرک ہے اس کے بارے میں کیا لکھیں گے ہم؟ شہود کا سب سے بڑا جو گناہ ہے، سرکشی ہے، وہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ سر انہوں نے اپنی کتاب ایک طبقہ تھا، ایک گروہ تھا یہود میں جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ دیکھیں، اللہ کی امان، اطمینان مومن کو اس وقت ہوتا ہے جب شریعت نافذ ہو اور ہر کام اس ملک میں عین قرآن و سنت شریعت کے مطابق ہو رہا ہو۔ اس کے فیض و برکات آپ دیکھ لیں جا کے تاریخ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، کس قدر حکمرانوں کو فکر ہے کہ راتوں کو اٹھ کے حضرت عمر چکر لگاتے ہیں کہ عوام کی حالت دیکھیں کہ لوگ امن میں ہیں، سکون میں ہیں۔ وہ عورت کا واقعہ آپ کو پتہ ہے جس کے بچہ پیدا ہو رہا تھا تو فوراً ان کو پتہ چل گیا، تو حضرت عمر نے کہا دوڑ کے اپنی بیوی کو لے آئے کہ اس کی تیمارداری کرو۔ اتنا ان کو فکر ہوتی تھی۔ اور یہاں آپ اور ہم لوگوں کے حکمرانوں کو فکر ہے پلیز کسی ذرا چیز میری کی؟ بات سنیں۔ آج کا حکمران بندہ اس میں ایمبولینس میں مر جاتا ہے، لیکن راستہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے راستے بند کر رکھے۔ سر ان کے پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوتے، آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہائے کاش آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہو کہ روم کے ایک ایلچی نے بھیجا، روم کے بادشاہ نے ایک اپنا ایلچی بھیجا کہ جا ذرا مدینہ، حضرت عمر کا دور ہے، تو اسے کہتا ہے جا کے پتہ تو کر یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان عربوں کو تو ہم ٹکے کے آدمی سمجھتے تھے، آج یہ دنیا میں فتوحات پہ فتوحات کرتے چلے جا رہے ہیں، جا کے دیکھ کے آؤ۔ وہ آیا مدینے میں تو اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہے، کیونکہ اس کو تو اپنے بادشاہ کا پتہ تھا نا کہ کیا چیز ہے وہ۔ لوگوں نے بڑے بے رخی سے کہا یہ گلی سے ابھی چلا گیا نیچے، یا آگے چلے جاؤ تمہیں مل جائے گا۔ اب وہ آگے بڑھتا گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص سرہانے کوڑا رکھ کے سو رہا ہے گہری نیند۔ تو وہ اس کے جو الفاظ ہیں سنے غور سے، وہ کہتا ہے عمر تو نے انصاف کیا، تو یہاں اس جگہ بے خوف سو رہا ہے، ہمارا بادشاہ دربان، پھر ایک دربان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر بھی اس کو نہ امن نہ سکون۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اس عمر کا دور جس نے 3 براعظموں پر حکومت کی ہے، جس کی فتوحات پڑھے نا آپ، آج نہ ہم پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ سیرت کے نام سے بھی ہم کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور سیرت صحابہ کیا ہے۔ آج ہیروز ہیں ہمارے تو یہ گانے بجانے والے کنجر، یہ کھیلوں کے میدان میں جو لوگ ناچ کود کرنے والے ہیں۔ کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔
چلیں اب ذرا اپنے ذہن کو جھٹکیں اور ہم واپس چلتے ہیں سورہ مریم. سورہ مریم جو ہے یہ اصل میں آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں انتہا کر دی ہے انہوں نے گمراہیوں کی. کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں والا کیا کہا ہے انہوں نے؟ قرآن میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور آپ تمام لوگوں کا رب ہے. بالکل وہی دعوت ہے جو سارے انبیاء نے دی ہے. تو قرآن کی یہ ساری جو میں نے آپ کو آیتیں لکھوائی ہیں، اس میں پڑھ کے بندے کو بالکل صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت ہو، حضرت عیسیٰ کی دعوت ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو، یہ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی. عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، الہ اس کو مانو اور نبی کے طریقے پر چلو. اب آئیے کہ ذرا جلدی سے بتائیں سورہ مریم مکے میں کب نازل ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں. سر 6-7 نبوی میں، 6 یہ نبوی میں آپ تکا مار رہی ہیں. آپ بڑے غور سے اب یہ ہیں وہ چیزیں جو جب آپ کو پتہ ہونا اور اس کے بعد آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اس سورت کی لذت آ جائے گی. یہ سورت نازل ہوئی ہے 5 نبوی کو اور ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. ہجرت حبشہ بھی 5 نبوی میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ سر وہ دربار میں یہ سورہ مریم پڑھی گئی تھی، کس نے پڑھی تھی؟ بادشاہ کے سامنے، جعفر بن تیار. جعفر بن تیار. یہ چیزیں اگر آپ کو پتہ ہو نا، اور جب انہوں نے پڑھی تو پھر کیا کہا نجاشی نے؟ اب میں آپ کو پورا واقعہ زمین پلیز سر میں اس آپ میں کو پورا، ذرا آپ چپ رہیں. جو آپ کی ہاف ہارٹیڈ انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ آپ کے ایمان کو کبھی طاقت نہیں دے سکتی. اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. سیرت خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. سیرت سے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. لکھ کے رکھ لیں. اب بڑے غور سے سنیں. میں سورت کل شروع کروں گا، آج آپ کو سورت کے وہ بتاتا ہوں کہ زمانہ نزول جو ہے یا اس سورت کا تاریخی پس منظر سمجھیں، پھر آپ کو یہ سورت مزہ دے جائے گی. آپ کے ایمان کو ایسی تقویت، ایسی طاقتور ایمان کو بنائے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب پہلے تاریخی پس منظر سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 3 سال، نبوت کے پہلے 3 سال دعوت سر عام نہیں دی. سینہ بسینہ چلی. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مردوں میں بتایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عورتوں کو پہلے دعوت دی، انہوں نے قبول کیا. پھر یہ سینہ بسینہ اسی طرح چلتی رہی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے یار حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا، اسی طرح دوسرے جو مسلمانوں کو بتایا، وہ مسلمان ہوتے چلے گئے. تو 3 سال کوئی ریزسٹنس، کوئی رکاوٹ، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بتا دیا کہ بھئی اب اس دعوت کو سر عام دو. اب آپ نے بازاروں، گلیوں میں، محلوں میں، کعبے میں، ہر جگہ دعوت دینی شروع کر دی. اب جہاں سوال ہو سوال کریں، آپ میں رک کے آپ کو جواب دوں گا. اب جب آپ نے یہ دعوت دینا شروع کی، اب وہ ایک بت پرست معاشرہ، وہ معاشرہ جو گمراہی میں غرق تھا، اس نے جب ایک اللہ کی دعوت اور ایک اللہ کو الہ مان کر اس کی عبادت کرنا، جہاں کہ کئی سو بت جو تھے وہ کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ لوگوں نے مخالفت شروع کر دی کہ یہ تو بالکل ہمارے باپ دادا جو ہمارا دین ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں اس کی مخالفت ہو رہی ہے.
لہذا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خوب وہ مذاق اڑایا، تضحیک کی، استہزاء کیا، پھر آپ کو ڈرایا دھمکایا، صحابہ صحابیات کو بھی اور آپ کو بھی، اور اس کے بعد جھوٹے الزام لگائے اسی شخص کو جس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا امین بھی ہے اور صادق ترین انسان بھی ہے، اسی کو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ تھا پہلا مرحلہ کہ جس میں انہوں نے خوب مذاق اڑایا اور ڈرایا دھمکایا، تخویف اور جھوٹے الزامات لگائے، اور اس طرح اس تحریک کو، اسلامی تحریک کو دبانے کی کوشش کی۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو قابو نہیں آ رہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں الٹا یہ دین پھیل رہا ہے، تو انہوں نے دوسرے مرحلے میں ظلم و ستم شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دی، معاشی دباؤ کے لیے ہتھیار استعمال کیے۔ مثلا انہوں نے ہر قبیلے کے نو مسلموں کو ان کے رشتہ داروں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں ایک بڑا قبائلی تعصب اس حد تک تھا کہ آپ دوسرے قبیلے کے آدمی کو نہیں مار سکتے، تو ان قبیلے کے اپنے سردار جو تھے وہ ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے، ان کو قید کر دیتے، ان کو بھوک و پیاس کی تکلیفیں دیتے، جسمانی اذیتیں دے کے، تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام جب کسی کے دل میں اتر جاتا ہے نا، اللہ اکبر، کاش ہم اس ایمان سے جس کو دعوت انبیاء دیتے رہے اس کی واقف ہو جائیں، وہ ہمارے دل میں اتر جائے، یقین مانے کوئی ظلم و ستم اس کو بندے کو ہٹا نہیں سکتا۔ آپ ذرا اس قیدی کا غور کریں، ہائے ہائے، کاش ہم اس ایمان سے بیراور ہوں کہ مشرکین انہوں نے بیچ دیا، جو وہاں مدینے سے آئے تھے پکڑ کے ان کو یہاں بیچ دیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اگر تم اس عقیدے سے انکار کر دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعن طعن کرو۔ اس نے کہا سبحان اللہ، کہتا ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو شہید کیا۔ تو یہ ہے ایمان کی لذت۔ اچھا، اب جو میں نے آپ کو دوسرا مرحلہ بتایا ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہر جو ہیں بڑے قریب وہ ہیں، اور ام ابیس ایک خاتون ہیں، زنیرہ ایک خاتون ہیں، عمار بن یاسر اور ان کے والدین ہیں، ان کو کیونکہ غریب ان کا کوئی والی وارث تو تھا نہیں، اور تپتی لیٹ پہ ان کو لٹا دینا چلچلاتی دھوپ میں، اور ان کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کو تڑپانا تاکہ وہ دین سے باز آ جائے۔ یہ مظالم آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو یہ دین ملا، آسانی سے ملا، اور ہم نے کیا ناقدری کی ہے اس کی۔ اچھا، اور اس کے بعد جو معاشی دباؤ میں نے آپ کو بتایا نا، حضرت خباب جو تھے، خباب بن ارث، وہ لوہار تھے، تو ان سے کام لیتے تھے اور اجرت دیکھتے وقت کہتے تھے کہ اگر تم انکار کر دو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم تمہیں اجرت دے دیں گے، ورنہ ہم نہیں دیں گے۔ ذرا غور فرمائیں کس قدر ظالم تھے یہ قریش مکہ نے، جو کچھ کیا ہے تاریخ میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتے آپ۔ اچھا، اب ان حالات میں ذرا سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حالات ہیں، اور یہاں حضرت خباب بن ارث کا آپ نے سن لیا کہ ان کے ساتھ کیا ظلم کرتے تھے یہ مکے والے، کیونکہ یہ باہر سے آئے تھے، قریش تھے بھی نہیں۔ تو اب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ سے ٹیک لگا کر، یہ وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کریں۔
ایک شکایت کے لہجے میں انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں تاکہ ہمیں ان کے مظالم سے نجات مل جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے. یہ ہے خود وہ کس قدر اذیتوں سے دوچار ہوتے تھے، لیکن ذرا آپ جواب سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنیں. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے تو حضرت خباب بن ارت نے عرض کیا، خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، غور سے سنیں، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں. ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں گھسی جاتی تھیں، ان کے سروں پر آرے رکھ کر چیر دیے جاتے تھے، وہ پھر بھی اپنے دین سے نہ پھرتے. یقین جانو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر کے رہے گا. سنیں غور سے، وہ حالات دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیشین گوئی فرما رہے ہیں. کیا ہوگا؟ یہ کام پورا ہو کے رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا، ایک آدمی ثنا سے حضرت موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو. یہ ہے نبی کا اعتماد اور یقین کہ جب یہ دین نافذ ہوگا تو یہ سارے ظلم و ختم ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم صحابہ اور صحابیات کو حکم دیا. اور حکم کیا دیا؟ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات سے کہا، تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ. وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے. جب تک اللہ اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے گا تم لوگ وہاں ہی ٹھہرے رہو. غور فرمائیں، یہ ہے پیش بندی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ان پر مظالم کی انتہا ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں اس دین کے نفاذ تک یہ ہوتا رہے گا، لیکن جب یہ نافذ ہو جائے گا تو دنیا میں ایک خاتون تنہا سفر کرے گی صنعاء سے حضر موت تک، اور اس کو کسی کا ڈر اور کسی ظلم کا خدشہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ ان کا ایمان تھا. جس لانے والا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے ان کو پتہ تھا یہ دین نافذ ہوگا. آج آپ دیکھیں آپ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہیں کیونکہ یہ دین نافذ نہیں ہے. آپ بازار میں نکل نہیں سکتے. کیوں؟ ہم اس دین کے اقامت نہیں کی اور اس کے نتیجے میں ہم ایک عذاب میں مبتلا ہیں. اگر یہ اس کی اقامت ہو جاتی تو بالکل یہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک تنہا عورت سفر کرتی اور کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. کاش ہم نے اس دین کی قدر نہیں کی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی بتائیں. سیرت نہیں پڑھیں گے نا تو قرآن کی لذت نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن انہی حالات میں رہنمائی عطا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب سنیے کیا ہوتا ہے. سورت نازل ہو جاتی ہے سورہ مریم جو ہم پڑھیں گے آگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق پہلے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کے ہجرت کے لیے سفر باندھ لیا. یہ نکلے اور جا کے اللہ کی شان دیکھیں. کافروں نے، مکے کے مشرکین نے پھر بھی ان کا تعاقب کیا کہ فٹافٹ پکڑیں اور ان کو مظالم کا پھر بنائیں، مزہ چکھائیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں بندہ نکلتا ہے نا، ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے بندوبست کرتا ہے. یہ پہنچے وہاں جدہ میں اور ایک کشتی فوراً مل گئی ان کو جو حبشہ جا رہی تھی. یہ اس میں بیٹھ گئے اور یہ بدبخت جو پیچھا کرنے گئے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کریں تو کریں کیا.
تو پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ چند مہینوں کے بعد پھر تو لوگوں کی لائن بند گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مرد اور عورتیں تھیں حبشہ میں 83 مرد 83 مرد تھے اور 11 خواتین تھیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ جس میں گھر چھوڑنا ایک بہت ہی ناممکن چیز تھی، اس ظلم و ستم کی وجہ سے 83 مرد اور 7 عورتیں جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب بنا مکے میں کیا ہوتا ہے ان کے جانے کے بعد؟ بتائیں ذرا کیا ہوتا ہے؟ کاش ہم غور سے پڑھیں۔ اب تو مکے میں کوہرام بچ گیا۔ کیوں کوہرام بچ گیا؟ ہر خاندان میں سے امیر ہو غریب ہو کچھ لوگ چلے گئے اور اس گھروں میں تلاطم آ گئے، طوفان آ گئے۔ اب یہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ اب سنیں کون کس کا گیا ہے، میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ابو جہل کا بھائی سلمہ بن حشام اس میں شامل تھا، مہاجرین میں۔ اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ شامل تھے، اور ان کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ بھی شامل تھے۔ یہ تو رشتہ دار تھے نا ابو جہل کے۔ اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ابو سفیان جیسے سردار کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان میں موجود تھیں، اور سہیل بن عمرو ایک اور وہ تھا سردار، اس کی بیٹی وہاں شامل تھی۔ تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس وقت جس میں سے کوئی ہجرت جس نے نہ کی ہو۔ اب اس کے دوہرے اثرات ہوئے، اس ہجرت کا اور اس ماس اسکیل پہ ہجرت کا دوہرا اثر کیا ہوا؟ کچھ لوگ تو اور مخالفت پر تل گئے، اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد، اور وہ کیا ایمان ہے ان کا، کیسے لوگ ہیں کہ اس کی کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرتیں کی۔ لہذا جن لوگوں کے اندر ذرا بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم رکھی تھی وہ فوراً اسلام میں آ گئے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اسی ہجرت میں بڑے غور سے سنیے ایک واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے ہل گئے۔ واقعہ میں بتاتا ہوں، اگر بڑے غور سے سنیے۔ ان کے دل پر ایک ایسی چوٹ لگی کہ جس نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی ایک رشتہ دار تھی لیلہ بنت حشمہ، وہ بتاتی ہیں کہ وہ سامان باندھ رہی تھی، اور ان کے میاں کہیں باہر نکلے ہوئے تھے، کچھ چیز لینے گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگے کہ میں اپنا سامان باندھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، عبداللہ کی ماں کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں ستایا، خدا کی زمین کھلی پڑی ہے۔ یہ دیکھیں مومنہ عورت کیا کہہ رہی ہے، ہم میں یہ جذبے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے، خدا کی قسم تم نے ہمیں ستایا اور اللہ کی زمین کھلی پڑی ہے، ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں چین عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر عمر کے چہرے پر رقت کے ایسے آثار طاری ہوئے کہ وہ کہتی ہیں میں نے پہلے کبھی نہ دیکھے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو۔ دیکھا آپ نے کہ دین پر عمل کرنے سے کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت عمر جیسا جو سخت جابر تھا اس کے دل کو بھی پگھلا دیا۔ یہ ساری برکتیں اس دین کی ہیں، ان جذبوں کی ہیں جو ان مسلمان۔ نوٹ فرمائیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا کریں کہ ان کا ایمان کیسا تھا، میرا ایمان کیسا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، تو اس ہجرت کا جو قریش پر اثر ہوا ہے
وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ کو پوری طرح سمجھ آ جانا چاہیے کہ حضرت عمر جیسے انسان جو ہے، اور کس طرح تو قریش مکہ کے اندر اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، بڑے بڑے سرداروں نے مل کر، کہ اب اس کی ترکیب کیا ہو کہ ہم ان بھگوڑوں کو، بقول ان کے، یہ تو اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی، ایک نمونہ ہمارے لیے چھوڑا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جب یہ انہوں نے سر جوڑے اور سوچا کیا کریں، تو ان کو ایک ترکیب سمجھ آئی، قریش مکہ کو۔ ان کے ہاں آپ کو پتہ ہے نا، یہ سفارتکاری میں بڑے ماہر تھے۔ سفارتکاری کیا ہوتی ہے؟ دوسری قوموں میں جا کر ان کے عمراء، ان کے حکام سے ملانا، بات چیت کرنا، تو یہ اس معاملے میں بڑے ماہر تھے۔ بھلا کیوں ماہر تھے؟ بتائیں، جلدی سے بتائیں۔ سر تجارت پیشہ تھے، ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ بھائی حکمرانوں سے کی بات ہو گئی، آپ غور سے سنیے۔ آپ سیرت نہیں پڑھتے، آپ مجھے سمجھ آ رہی ہے، پڑھتے بھی ہیں تو بس۔ یہ جو قریش کے سردار تھے نا، یہ بڑے ماہر تھے عمراء کے ہاں، وزارت۔ دیکھیں نا، ان کو ساری اس علاقے میں، ہر ملک میں ان کو آزادی تھی کہ وہاں جا کے تجارت کریں۔ کیوں؟ انہی کے یہ جو لوگ تھے، جو ماہر تھے اس میں گپ شپ میں، بڑے بڑے امیروں سے، وہاں سے اجازتیں لے لی تھی انہوں نے، لہٰذا ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ یہ جاتے تھے، لوگ عزت بھی کرتے تھے کہ یہ حرم کے پاسبان ہیں، نعوذ باللہ اس حد میں جو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا۔ تو ان میں دو جو ماہر لوگ تھے نا، ایک عبداللہ بن ابی ربیہ، یہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے، اور عمرو بن عاص، ان دونوں کو بھیجا، بڑے قیمتی تحفے دیے تاکہ یہ وہاں جا کے بادشاہ اور اس کے اہلکاروں کو دیں، اور پھر ان سے ریکویسٹ کریں کہ ان کو ہمیں واپس دے دو، پھر وہ جب آئیں گے تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ یہ تھا اس سفارتکاری کا پورا منصوبہ۔ اور یہ دو ماہر سفارتکار جو تھے، عبداللہ بن ابی ربیہ جو اس کے چچا زاد بھائی تھے، نہیں ماں جائے بھائی تھے ابو جہل کے، اور عمرو بن عاص، یہ بھی بڑا کمال کا انسان تھا۔ بھلا عمرو بن عاص کو بعد میں کیا ہوا، جلدی بتائیں۔ یہ ہے آپ کی سیرت کا مطالعہ۔ یہ مسلمان ہو گئے، یہ بڑے زبردست عقل مند تھے، یہ صحابی ہو گئے، اللہ کی شان دیکھیں۔ لیکن ان کے کمالات وہاں ذرا نوٹ فرمائیں، جب کفر کی عالم میں تو کیا کرتے ہیں۔ اب یہ پہنچے تحفے وغیرہ لے کے، جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا کہ خوب تحفے دیے پہلے بادشاہ کے قریبی لوگوں، اور ان کو کنونس کر لیا کہ یہ جو لوگ بھاگ کے آئے ہیں ہمارے ہاں سے، یہ دراصل بڑے جاہل لوگ ہیں، انہوں نے اپنے معاشرے کے سارے رواجوں کو چھوڑا اور ایک ایسے شخص کے پیچھے چل دیے، اور اب وہ وہاں سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اب وہ سارے جب تحفے ملے ان کو بادشاہ کے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا، وعدہ کر لیا کہ ہم ضرور بادشاہ سے تمہاری سفارش کریں گے۔ اب میں نے بتایا نا، سفارتکاری میں بڑے ماہر تھے، ان کو پتہ تھا کہ پہلے بادشاہ کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیں، ان کو یقین دلا دیں، وہ یقین دلا دیا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس قیمتی تحفے لے کے گئے۔ شاہ حبشہ کو جب ملے اور تحفے دیے تو اس نے کہا، بھائی دیکھو، میں جب تک ان لوگوں سے بات نہیں کر لوں گا، میں آپ کی بات کا اعتبار نہیں کروں گا۔ اچھا، اب عمرو بن عاص، میں نے آپ کو بتایا، یہ بڑے ماہر، انہوں نے کہا، دیکھیں صاحب، وہ تو نہ باپ دادا کا دین چھوڑا اور نہ عیسائیت قبول کی تاکہ اس کی ہمدردیاں لیں، اور نہ کچھ اور کیا، بلکہ ایک نئے دین میں چل دیے۔ اب جناب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک رہو، یہ سب چیزیں روکو، اپنے تحفے اپنے پاس رکھو، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اچھا، تو نجاشی نے سب کو جمع کیا، مسلمانوں کو جو ہجرت کر، اور اب مسئلہ بدرپیش تھا کہ کیا کہا جائے اس کو۔
جب یہ سوال کرے گا. سب نے بیک زبان مشورے کے بعد کہا ہم جو اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے وہی اس کے سامنے بیان کریں گے، وہی برحق ہے. جب اس نے سوال کیا کہ بھائی تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، نہ تو باپ دادا کا دین چھوڑا نہ عیسائی، کیا نیا دین ہے؟ انہوں نے جب کھڑے ہو گئے حضرت جعفر بن طیار اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم بڑے جاہل لوگ تھے، اس نبی نے آ کے ہمیں وہ تعلیمات دیں جن کا اس نے ذکر کیا کہ ہم ایک ایسی قوم بن گئے کہ جنہیں جہالت سے نکال کر اس نبی نے ہمیں اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کو متعارف کرایا، اور اب ہم جاہلیت کی دینی اخلاقی معاشرتی خرابیاں جس میں وہ مبتلا تھے بیان کیا، اور کس طرح ان کو ختم کیا گیا ہے اس دعوت کے ذریعے. جب اس نے بتایا تو بادشاہ واقعی حیران ہو گیا. اب اس نے ان سے کہا کہ آپ آرام سے رہو. اس کے بعد اب میں نے آپ کو بتایا نا عمرو بن عاص بڑے تیز انسان تھے، جہالت کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی میں ایک اور تیر آزماؤں گا اور وہ تیر انشاءاللہ نشانے پر لگے گا. تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا دونوں حضرات کا کہ یہ اس بات پہ بادشاہ بگڑ جائے گا جب یہ بتائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ، تو اس نے کہا میں دوسری دفعہ مل لیتا ہوں. جب دوسری دفعہ انہوں نے ملاقات کی اور یہ سوال بادشاہ نے کیا تو حضرت جعفر بن طیار نے کیا کیا بلا؟ جلدی بتائیں. سورہ مریم کی تلاوت کی سر. یہ ہوئی بات. سورہ مریم کی ابتدائی سورہ آیات میں مریم کی جب تلاوت کی، کیوں؟ مسلمانوں کو پتہ تھا یہ برحق کلام ہے، ہم کچھ بھی کہیں اس سے کروڑ درجے بہتر یہ کلام ہے. جب آپ نے سورہ مریم آپ پڑھیں گے، میں سمجھاؤں گا، آپ سمجھیں گے. تو پڑھی تو پتہ ہے بادشاہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ بادشاہ بڑا اچھا ہے تم وہاں ہجرت کر جاؤ. ذرا سنیں، اس نے کہا ایک تنکا اٹھایا زمین سے، اس نے کہا جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اس تنکے کے برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے، بالکل انہوں نے برحق بات کہی ہے. اور اس نے کہا لے جاؤ اپنے تحفے واپس. ان سے کہا تم آرام سے میرے مہمان ہو ٹھہر. وہ ناکام لوٹے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو محفوظ اور مامون رکھا، کیونکہ ہجرت والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور یہ ماہر ترین سفارتکار جو تھے یہ ناکام اور نامراد واپس لوٹے. یہ ہے اس صورت کے اندر کے واقعات جو برحق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور اس وقت کا ایک سچا عیسائی، سچا عیسائی کون تھا؟ وہ سچا عیسائی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام دین لے کے آئے تھے، توحید، رسالت، آخرت، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ نبی کا مقام کیا ہے. اس وقت ایسے لوگ موجود تھے اور حشائے حبشہ ان میں سے ایک تھا. آپ کو پتہ ہے جب یہ مرا ہے تو اس کو یہ اعزاز حاصل ہے اس حشائے حبشہ کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ جی سر. جی نو سر. سر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا تھا پھر؟ تبھی تو نماز جنازہ پڑھی. آپ دیکھیں اس نے وہ کچھ کیا مسلمانوں کے لیے، اسلام کے ڈیفنس کے لیے، اپنی بادشاہت کی. تو اس سے بتائیں جب اس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کا بھی فرق نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ دعوت برحق ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا جنازہ غائبانہ پڑھایا.
اب یہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو خاک پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور سورہ کے اندر کیا کمال کی باتیں ہیں۔ سیرت کو پڑھیے، سیرت کو سمجھیے، قرآن کی عظمتیں آپ پر کھل جائیں گی کہ وہ قوم جو جاہل ترین قوم تھی وہ دنیا کی امام کیسے بن گئی۔ اب آپ دیکھیں، آج ابھی ہیں 5 منٹ، میری آپ سے گزارش ہے سوال کریں تاکہ آپ اس کو سمجھیں، کل ہم سورت پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ جی ایک سوال یہ کہ عمر بن العاص جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے بیٹے تھے؟ مجھے رشتہ داری کا کوئی پتہ نہیں، میرا کرائیٹیریا اسلام اور اس پہ ہے۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے اور مجھے بالکل نہیں پتہ، نہ میں نے پڑھا ہے نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جی میں نے ایک عبداللہ بن پڑھا ابی تھا۔ آپ سوال کریں، سمجھ نہیں آئی۔ ابھی آپ نے سر وہ ابو جہل کے جو وہ بھائی کا ذکر کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی تھا، تو یہ وہی تھا سر جو بہت بڑا منافق تھا؟ یہ منافق نہیں تھا، جس نے ہجرت کی ہے وہ منافق نہیں ہوتا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نو سر، ہجرت میں نہیں تھا۔ آپ جب بتا رہے تھے کہ وہ جو وہ تحفے تحائف دوسرا لے ہے، کر وہ گئے۔ دوسرا ہے۔ یہ جس کا ذکر میں نے آپ کے سے کیا ہے، یہ ان کا ماں جایا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اور اس کا نام ہے سر سیم نیم ہی لگ رہا تھا نا، تو میں نے سمجھا وہ والا منافق تھا عبداللہ ہاں، بن ابی۔ لیکن آپ خدا کے لیے سوچیں کہ جس نے گھر بار چھوڑا، جو وہاں حبشہ چلا گیا، وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی عقل ابو نہیں ہے آپ جہل میں؟ سر یہ ان ہجرت والوں میں نہیں تھا سر، یہ ان میں تھا جو تحفے تحائف لے کر گئے۔ میں وہ والی لسٹ میں سے اس کا مجھے پوچھ رشتہ رہی داری کا تھی۔ نہیں پتا۔ یہ دونوں سفارتکار تھے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس کی رشتہ داری کیا تھی۔ سب سر چیزیں جی ابو مجھے جہل بتائیں، کا اس وقت لکھ لیا کریں، اور جب سوال کریں تو پورے ریفرنس کے ساتھ کریں۔ ابو جہل کے بھائی کا نام تھا سلمہ بن ہشام، جو آپ نے ابھی بتایا۔ دیکھیں، ہاں، سلمہ بن ہشام تھا، جو اس کا بھائی تھا جو ہجرت میں گیا تھا کر کے۔ دوسرا اس کا چچا زاد بھائی تھا ہشام بن ابی حذیفہ، اور اس کی چچا زاد بہن تھی حضرت ام سلمہ، جو بعد میں ام المومنین بنی ہیں۔ اچھا، آپ ایک مہربانی کریں، یہ ساری انفارمیشن میں نے تفہیم القرآن سے لی ہے۔ آپ اس کا صرف انٹروڈکشن پیج پڑھ لیں جو سورت مریم پہ ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ پیج جو ہے وہ آپ کو میل کر دیتا ہوں، واٹس ایپ کر دیتا ہوں، تاکہ سر ہم آپ۔ نے اسی میں سے ہی پڑھا تھا، جی، ہم نے اسی میں سے ہی پڑھا تھا یہ۔ تو پھر آپ نے تو کسی چیز کی مجھے تصدیق نہیں کی۔ سر بھیج دیں ہم لوگوں کو بھی پلیز۔ سر وہ میں اسی لیے وہ مجھے تو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ پھر وہ منافق تھا کہ نہیں، بٹ یہ نہیں تھا، کوئی اور وہ اس کا ہم نام ہے شاید۔ آپ نے پھر پڑھا کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ شخص جو اس کا چچا زاد بھائی، جس کا یہاں نام مینشن، میں اسی سے نام لیے ہیں، اور وہ سر ہجرت کرتا ہے، اس زمانے میں ہجرت کرتا ہے، اس زمانے میں اسلام لاتا ہے جب اسلام لانا دنیا کی سب سے مشکل ترین کام میں سے ہے۔ سر یہ ایمبیسڈر تھے نا جو یہ اس لسٹ میں تھا۔ آپ خدا کے لیے دوبارہ پڑھیں، جو آپ نے پڑھا ہے آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھا۔ سر میں اس کو دوبارہ دیکھ کے پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہجرت کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی اور عمرو بن عاص کو قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا میں نے جائے۔ یہ دونوں نام آپ کو بتائے ہیں، میں نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ وہ اس کے ماں جائے بھائی تھے، لیکن نام یہی دونوں میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ لیکن وہ جو پہلا ہے جس نے ہجرت کی ہے، وہ اور بات، وہ منافق نہیں ہے، یہ یقیناً منافق ہے، کیونکہ یہ گیا تھا ان کو واپس لانے کے لیے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ سر۔ میں یہ پیج کمپوز
کرا کے ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ سب لوگ دوبارہ پڑھ لیں تاکہ کل آپ انجوائے کر سکیں سورہ مریم کو، کہ جس کو پڑھا انہوں نے تو بادشاہ بھی بول اٹھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو یہاں بتا رہے ہیں یہ وہ ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو بہت بہت اجر دے، اور ہم لوگ سب کو ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو جزاک اللہ۔ یہ میں آپ سب کو بھی واٹس ایپ کرا رہا ہوں، ذرا کل سورت کے شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیجیے اس کو۔ کوئی اور جی سر۔ سوال، کوئی کامنٹس؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آپ تمام حضرات ملک کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے۔ اے اللہ آمین۔ ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں، اپنی وسیع رحمتوں کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے، ان تباہیوں سے بچا لے جن کا سبب دراصل ہماری خود اور ہمارے حکمرانوں کی گمراہیاں ہیں۔ آمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ کل بند ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کل ہم سورت شروع کریں گے، اور آپ پوری تیاری کر کے آئیں، پڑھ کے آئیں اس کو، تاکہ جب آپ سنیں تو آپ کو پوری طرح آگاہی ہو جائے کہ رب العالمین نے کس طرح ان چیزوں کو بیان کیا ہے جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ ضرور انشاءاللہ سر۔ سر ضرور انشاءاللہ۔ اور یہ تفہیم القرآن جو آپ نے بتایا، یہ مولانا مودودی نے جو لکھا ہے وہ جی والا؟ جی جی بالکل۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک سر ہم لوگوں کو سب جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، اور آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں شفا، اللہ تعالیٰ پروردگار ان کو سے، شفا کاملہ اور ان عاجلہ کو عطا صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے پروردگار، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ فرمائے۔ آمین۔ اور